السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ پاک افغان بارڈر پہ دراندازی کی کوشش ایک بار پھر ناکام بنا دی گئی ہے۔ افغانستان سے افغان جنگجو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے بلوچستان کے علاقہ زوب سیکٹر میں۔ فرنٹیئر کور کے جوانوں نے 10 طالبان کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ 25 دراندازی کرنے والے پاکستان میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ انڈیا کا ناظرین دوسری بڑی خبر جو ہے، انڈیا کا ڈرون پاکستان کی فضائی حدود میں تھا، خلاف ورزی کی، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے انڈین ڈرون کو مار گرایا ہے۔ باجوڑ میں ناظرین جرگہ کی ناکامی کے بعد جو وہاں پہ شدت پسند موجود ہیں، جن میں افغان جنگجو زیادہ ہیں، وہ علاقہ نہیں چھوڑ رہے۔ سیکیورٹی فورسز نے عمائدین کی طرف سے جرگے کو اب اس میں بغیر شرائط کے ان علاقوں سے افغان جنگجو فوری طور پہ نکل جائیں۔ اب سیکیورٹی فورسز نے جو شرائط رکھی ہیں کہ افغان جنگجو کو فوری خالی کرے، ورنہ ان علاقوں میں آپریشن کریں گے اور پھر نقصان زیادہ ہوگا۔ اس حوالے سے ناظرین بات کریں گے۔ ساتھ بنو میں ناظرین طالبان نے، جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایک کوڈ کاپٹر حملہ کیا ہے، جس میں ایک پولیس جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا، 3 بیچ میں زخمی ہیں۔ اسی طرح ان کا ایک مارٹر گولہ جو ہے وہ ایک قریبی گھر پہ گرا ہے، جس میں 2 خواتین اور ایک کم سن بچہ جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئے۔ افغان طالبان کی حکومت کے وزراؤں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ان کے پانی اور بجلی کی وزیر عبداللطیف منصور نے پاکستان کے خلاف بیان دیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور پاکستان میں ناظرین خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ TTP کو مسلمان اور پاکستان کے شہری قرار دے رہے ہیں، جبکہ وفاقی حکومت خوارج قرار دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ افغانستان سے ناظرین پاکستان میں افغان جنگجو اور پاکستان TTP کے طالبان جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں داخل ہوتے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ ماہ بھی 7 ایسے مقابلے کیے تھے بارڈر پہ، جن میں شدت پسند جو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ان کو ہلاک کیا۔ 1 مہینے میں 100 سے زائد شدت پسند کو پاکستان اب تک ہلاک کر چکا ہے، یہ پاک افغان بارڈر کے مختلف علاقوں پہ۔ اب رات کو یہ جو ایک اور فرنٹیئر کور کو بڑی کامیابی ملی ہے کہ فینسنگ کو کاٹ کے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش 30 سے زائد شدت پسندوں نے کی، جس میں افغان جنگجو بھی شامل تھے۔ فرنٹیئر کور کے جو جوان ہیں انہوں نے زوب سیکٹر کے قریب جب یہ داخل ہوئے تو ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ ایک گھیرا ان کے خلاف تنگ کیا گیا اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 25 کے قریب جو افغان شدت پسند اور TTP کی شدت پسند تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ 10 کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ زندہ جب گرفتار کیا ناظرین، یہ ایک بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز کی۔ افغان حکومت بار بار ڈینائی کرتی ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرتے، اور ہر بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا تک جتنا یہ افغانستان کا بارڈر ہے تقریباً 2640 کلومیٹر کا، اس پہ دراندازی ہوتی ہے، جگہ جگہ سے فینسوں کو کاٹا جاتا ہے۔ فینسنگ کے بارے میں ناظرین ہم بتا چکے ہیں کہ پاکستان نے 2017 میں یہ فینسنگ شروع کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے پہلے پاکستان کی کمپلیٹ فینسنگ نہیں تھی۔ 2023 تک پاکستان نے اس فینسنگ کو کمپلیٹ کیا، اور وہ بھی 92%، 8% ابھی بھی باقی ہے زیادہ تر بلوچستان کے علاقوں میں۔ اور 40-45 سال آپ کے پڑوس میں جنگ ہوتی ہے، آپ کی فینسنگ نہیں ہوتی، آپ کی باؤنڈری جو ہے 4 دیواری آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، پھر آپ کے ملک میں دہشت گردی شدت پسندی تو ہوگی۔ اب پاکستان نے فینسنگ تو کر لی ہے، مگر پاکستان کو جو مشکل آ رہی ہے کہ افغان طالبان اس بارڈر کو مینیج نہیں کر رہے، اور یہ شکایات ہماری افغان کی سابقہ ادوار جتنی بھی گورنمنٹ تھی، حامد کرزئی کے دونوں ادوار اور اشرف غنی کے دونوں ادوار میں ہم نے یہی کمپلینٹ کی تھی، مگر اس ٹائم پہ ہمارے بارڈر بھی سیکیور نہیں تھے، مطلب ہماری فینسنگ کمپلیٹ نہیں تھی۔ افغان طالبان کی حکومت آئی اور پاکستان کے ان کے شروع سے اچھے تعلقات تھے، مگر اب تعلقات میں بگاڑ آ گیا ایک بار پھر۔ اس بگاڑ کے بعد چائنا نے کوشش کی اور سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا افغانستان تک، تو پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات بھی قریب آ جائیں گے، اور چائنا میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کو
ایک ساتھ بٹھایا، پاکستان کے تعلقات دوبارہ ٹھیک ہو گئے۔ اب ایک بار پھر پاکستان میں سیکیورٹی کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اور وہ کلیئر کٹ افغانستان سے ہو رہا ہے۔ اب یہ جو بارڈر پہ 25 شدت پسندوں کو ہلاک کیا ہے، جو دہشت گرد تھے، جو افغان جنگجو تھے، جس میں TTP بھی تھی، تو یہ پاکستان میں ہی داخل ہو رہے تھے نا۔ کہاں سے داخل ہو رہے تھے؟ افغانستان سے داخل ہو رہے تھے۔ 2 ممالک کے ساتھ اور ہمارے بارڈر لگ رہے ہیں، ایران کے ساتھ 904 کلومیٹر کا، انڈیا کا 3340 کلومیٹر۔ اب ادھر سے ایک بندہ بھی داخل نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ دونوں طرف سے مینیج ہے۔ اب افغان طالبان پہ ہم زور دے رہے ہیں، مگر وہ اس بارڈر کو مینیج نہیں کر رہے ہیں، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ 1450 چوکیوں کے ساتھ مزید 100-150-200 چوکیاں بنانی پڑیں گی۔ آپ اس کو 2000 تک لے کے جائیں، کیونکہ بارڈر لمبا ہے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کو واچ کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دراندازی مسلسل یہیں سے ہو رہی ہے اور لوگ داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی فینسنگ کو کاٹا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ افغان طالبان کے ساتھ بار بار بات کرتے ہیں اور وہ مینیج نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم کو اکیلے طور پہ اس کو مینیج کرنا پڑے گا، تبھی ہمارے حالات جو ہیں یہ دہشت گردی کی کم ہوں گے۔ ورنہ بارڈر پہ آنا جانا، آزادانہ اسلحہ لے کے آنا، اب تو یہ آپ نے 25 شدت پسندوں کو آج ہلاک کیا سیکیورٹی فورسز نے، کتنے مزید لوگ پاکستان میں داخل ہو گئے ہوں گے۔ یہ تو جہاں پہ نظر آ جاتے ہیں، چوکی وغیرہ فرنٹیئر کور نے دیکھ لیا اور ان کو موقع پہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ تو ہزاروں کی تعداد میں یہی TTP کے طالبان جو ہیں اور افغان جنگجو جو ہیں وہ پاکستان میں فینسنگ کو کاٹ کے داخل ہوتے ہیں، ان میں افغان طالبان کی سپورٹ ان کو حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ اتنا آسان ہے نہیں۔ ساتھ آج جمعے کے دن ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے 32 ڈرون کو لاہور کے نواحی علاقے میں جو مناوا کے قریب ہے پاکستانی حدود میں داخل ہوا، پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس ڈرون کو مار گرایا ہے۔ ناظرین، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہم نے محدود جنگ ان کے ساتھ کی، اور اس میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ انڈیا کی چودراہٹ جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں ختم ہو چکی۔ پاکستان کی فضائیہ کا اپر ہینڈ ہے۔ جب سے انڈیا نے اپنی بند مٹھی کو کھولا ہے تو اس کی جو افواج تھی، ان کی جو فضائیہ تھی، وہ اب پاکستان سے نیچے رہ گئی ہے۔ پاکستان کا اپر ہینڈ ہے۔ اگر وہ پاکستان کے خلاف حملہ نہ کرتے تو ان کی یہ مٹھی بند رہتی اور ان کی عزت رہتی، مگر وہ عزت اب سب دنیا کو ایکسپوز ہو گیا ہے انڈیا کہ ان کی اتنی طاقت نہیں ہے۔ جو امریکہ ان پہ، یورپی ممالک ان کو چائنا کے مقابلے میں لے کے آ رہے تھے، وہ تو پاکستان کا مقابلہ تک نہیں کر سکے۔ اتنی بڑی فورس، 20-22 لاکھ ان کی آرمی، اتنی بڑی فضائیہ، 2400 فائٹر جیٹ، 4.5 جنریشن کے فائٹر جیٹ جب پاکستان نے ان کے رافیل مار گرائے، تو انڈیا میں مودی کے لیے ان کی سرکار بچانا مشکل ہو گئی ہے۔ باجوڑ میں ناظرین حالات طالبان کے کنٹرول میں تھے۔ 4 دن جرگے رہے۔ قبائلی مائدین جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے جرگے کیے کہ خدا کے لیے ان علاقوں سے نکل جاؤ، سیکیورٹی فورسز پہ جو آبادی کے علاقے ہیں وہاں سے حملے نہ کرو، ہمیں مشکلات آ رہی ہیں۔ بہرحال وادی تیرا کے جو طالبان تھے، تحریک طالبان کے لوگ، انہوں نے افغانستان میں بات چیت کر کے وادی تیرا کے عوام کی بات مان لی تھی، مگر یہاں پہ طالبان نے اپنی ایک حکومت بنا رکھی ہے اور اپنی ایک عدالت لگائی ہوئی ہے اور اپنے فیصلے محفوظ کر رہی ہے۔ قبائلی مشران بار بار جرگہ کرنے کے بعد وہ اب علاقے سے نہیں نکل رہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بھی ابھی ٹائم دیا ہے، 2-3 دن کا ٹائم دیا ہے، اور باجوڑ کو، عوام کو بتا دیا ہے کہ آپ ان جنگجوؤں کو نکالیں، کوئی شرائط، کوئی مذاکرات، کوئی جرگے ہم نہیں مانتے۔ ریاست کی ریٹ بحال ہوگی اور یہاں پہ افغان جنگجو جتنے بھی ہیں باجوڑ میں، کیونکہ 800,000 بندہ اب آ گیا ہے بارڈر پار کر کے اور پاکستان میں داخل ہے اور باجوڑ کے علاقے میں ہے، اور عوام میں گھل ملا ہوا ہے۔ حجروں میں یہ ہے، مساجد میں اعلانات کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ہیں۔ تو اب ان افغان جنگجوؤں کو سیکیورٹی فورسز نے کہا ہے کہ ان میں جو افغان جنگجو ہیں ان کو علاقہ بدر کریں۔ اگر قبائلی علاقوں، ان علاقوں سے یہ نہیں نکلتے، اگر یہ علاقوں سے نکالنے سے قاصر ہیں، تو پھر علاقے میں سیکیورٹی فورسز ان کو ختم کرے گی اور ان کے خلاف آپریشن کرے گی، اور پھر ان مطلب نہ نکلنے کے بعد سیکیورٹی فورسز کوشش کرے گی کم سے کم نقصان ہو عوام کا، کیونکہ نقصان تو ڈیفینیٹلی ہونا ہے۔ جب آبادی کے علاقوں میں شدت پسند دہشت گرد ہوں گے تو وہاں پہ پھر آپریشن ہوگا اور وہاں پہ ڈیمیج ہوگا۔ اللہ نہ کرے عوام کا ڈیمیج زیادہ ہو، مگر ناظرین عوام یہاں پہ یہی بات کرتی ہے کہ یہ بارڈر سے کیسے ہمارے علاقوں میں داخل ہو گئے، یہ آتے ہیں ہمارے گھروں پہ، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، یہ ہم سے پانی مانگتے ہیں، ہم سے کھانا مانگتے ہیں، اور
درجنوں کے حساب سے 50-50 60-60 ایک گھر پہ جاتے ہیں، اور اگر ہم کھانا نہیں دیتے ہیں، پانی نہیں دیتے ہیں، تو پھر ان کے پاس اسلحہ ہے، یہ ہمیں مار دیتے ہیں۔ اور اگر جب ہم ان کو کھانا وغیرہ دے دیتے ہیں تو پھر سیکیورٹی فورسز کو پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں اٹھا لیتے ہیں۔ تو قبائلی عوام اس ٹائم پہ پریشان ہے، وہ دونوں اطراف سے پھنسی ہوئی ہے۔ اگر سیکیورٹی فورسز آپریشن کرتی ہے تو صاحب کا آپریشن آپ کے سامنے ہے، درجنوں بر آپریشن ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی طالبان جو ہیں TTP کے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی جنگجو زیادہ ہو رہے ہیں، اور افغان طالبان جنگجو جو ہیں وہ باقاعدہ پاکستان میں اس ٹائم پہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی اضلاع میں زیادہ تر افغان طالبان کے جنگجو جو ہیں وہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اب باجوڑ کے حالات ناظرین 2-3 دن میں کلیئر ہو جائیں گے، اور سیکیورٹی فورسز آنے والے دنوں میں باجوڑ میں آپریشن کرے گی اگر افغان جنگجو علاقہ خالی نہیں کرتے تو۔ بنو میں ناظرین، بنو کے نواحی علاقہ بکا خیل، تختی خیل میں ایک بار پھر پولیس اسٹیشن پہ اور FC پوسٹ پہ اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ڈرون حملے سے طالبان کے پاس، TTP کے پاس، حافظ گل بہادر گروپ کے پاس، کلدن تنظیمیں جتنی بھی ہیں، ایون کہ بلوچستان میں BLA اور BLF کے پاس جدید ڈرونز آ گئے ہیں، کوڈ کاپٹر آ گئے ہیں۔ آج جو کوڈ کاپٹر کا حملہ ہوا ہے اس میں ایک پولیس جوان جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، 3 زخمی ہے، اور ایک مارٹر جو ہے وہ قریبی گھر پہ گرا ہے، جس میں 2 خواتین، ایک کم سن بچہ اور ان کے پالے ہوئے جانور گائے وغیرہ جو ہے وہ بیچ میں شدید زخمی ہیں۔ جانور جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، ان کے جو مال مویشی ناظرین ان کو نقصان پہنچا ہے، اور جانور جو ہیں وہ بیچ میں مارے گئے ہیں۔ تو اب جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ طالبان کے پاس ہے۔ ایون ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ IG خیبر پختونخوا، ان کا کہنا ہے کہ ڈرون گرانے اور کوڈ کاپٹر گرانے کی جو سہولیات ہیں، جو اسلحہ درکار ہے، جو اینٹی ڈرون گن چاہیے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور جو مخالف میں TTP لڑ رہی ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف، ہماری فرنٹ فورس سے اس ٹائم پہ پولیس لڑ رہی ہے، جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ بھی نہیں ہے، وہی پرانے کلاشنکوف تک استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ نائٹ گگلز ان کے پاس ہیں، 1-8 کلومیٹر سے سنائپرز گنز وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو نشانہ سیکیورٹی فورسز کو بناتے ہیں، اور ساتھ ڈرون کوڈ کاپٹر وغیرہ استعمال کر کے نشانہ بناتے ہیں سیکیورٹی فورسز کو۔ تو ایک تو خیبر پختونخوا میں جو علاقے ہیں جہاں پہ آپریشن وغیرہ ہو رہے ہیں، پولیس کی تعداد 50% کم ہے، مگر ناظرین جنوبی اضلاع میں پولیس سے بات نکل گئی ہے، صوبائی حکومت سے بات نکل گئی ہے، وفاقی حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا تبھی یہ معاملات حل ہوں گے۔ کیونکہ جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کے، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو TTP ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کلدن جماعتوں کے ساتھ، یہ مسلمان ہیں اور ہمارے پاکستانی ہیں۔ دوسری طرف وفاقی حکومت نے ان کو خوارج ڈکلیئر کیا اور ان کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ تو پاکستان ایک پیج پہ نہ وفاقی اور صوبائی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کو آنا پڑے گا، اب تک ایک پیج پہ نہیں ہے۔ ہم جو ڈیمیج زیادہ ہو رہے ہیں، ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ عوام میں جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ماضی میں آپریشنز ہوئے ہیں، اور اب یہ جو مارٹر گولے گر رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز شدت پسندوں کو جب آبادی کے علاقے میں نشانہ بناتی ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈیمیج ہوتا ہے، عوام کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، جانی مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے عوام جو ہے وہاں پہ نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور صوبائی حکومت کے جو یہاں پہ PTI کی صوبائی حکومت کے اراکین ہیں وہ تیز بیانات بھی دے رہے ہیں اس حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اور جب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی یہ کہے گا کہ پہلے یہ جہادی تھے، مجاہدین تھے، اب خوارج بن گئے، ان کا صرف لیبل چینج ہوتا ہے، اور یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سے بات چیت ضرور ہونی چاہیے۔ تو ایک پیج پہ بیٹھنا پڑے گا تبھی یہ معاملات حل ہوں گے۔ ناظرین ساتھ طالبان کے جو وزراء ہیں انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ جو پانی و بجلی کے وزیر ہیں موصوف عبداللطیف منصور، انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ نہ یہاں پہ طالبان کی حکومت کو پسند کرتا ہے مرکز میں، اور نہ یہاں پہ لبرل کی حکومت کو پسند کرتا ہے، سیکولر کی حکومت کو پسند کرتا ہے، جو جمہوری حکومت تھی اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے، جو اسلامی حکومت ہے اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان اسی طرح وفاقی حکومت وہاں پہ نہ ہو اور یہ اسی طرح ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو۔ یہ الزام انہوں نے پاکستان کے خلاف لگایا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے 40 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو اپنے ملک میں رکھا ہے۔
پاکستان نے افغان طالبان کی جب حکومت بنی، امریکہ کو بھگانے میں زیادہ زور پاکستان نے ہی ان طالبان کا ساتھ دیا ہے۔ آج یہ 20 سال جو امریکہ کے خلاف لڑے تو یہ پاکستان کی بدولت ہے۔ پاکستان سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس پہ بات نہیں کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال طالبان کی موجودہ حکومت پاکستان کی مرہون منت ہے، اور 2021 میں جب یہ اقتدار میں آئے تو پوری دنیا میں یہ پاکستان کے پراکسی تصور کیے جاتے تھے۔ آج پاکستان کی کچھ غلط پالیسیاں، کچھ افغان طالبان کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی پھیلانا، اور جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ سفر ہو رہے ہیں۔ باجوڑ میں عوام اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں، تیرا میں روزانہ کارروائیاں ہوتی ہیں، بنو میں، ڈی خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، ہنگو میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہر دوسرے دن، یا طالبان کے حملے سیکیورٹی فورسز پہ، عوام کا جانی مالی نقصان اور ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں شدت پسند مارے جا رہے ہیں۔ تو جب کارروائیاں ایک ساتھ ہوں گی صوبے میں اور ملک میں، دنیا میں تو یہی میسج جا رہا ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں انسرجنسی ہے، حالات خراب ہیں، دہشت گردی ہے، تو لوگ آپ کے ملک میں نہیں آ رہے۔ آپ کے انٹرنل جو ملک میں لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، ان کے روزگار ختم ہو گئے، خیبر پختونخوا تو مکمل طور پہ بیٹھ گیا ہے، وہاں پہ تو ایمرجنسی جیسے حالات ہیں۔ روزانہ جب دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا، روزگار کیا کرے گا؟ اب تو لوگ صرف امن مانگ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں امن دیں، باقی روزگار بھاڑ میں گیا، نوکری بھاڑ میں گئی۔ اب تو ہم نوکری اور روزگار کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، منت سماجت کر رہے تھے، اب ہمیں امن چاہیے، ہمیں جینے دو، جینے کا حق دو۔ ہمارے بچے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم روزانہ کے حساب سے شہادتیں دے رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔